لیٹسٹ مسئلے آتے ہیں. ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں, آج 20واں روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے, تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ صرف روزے تو 10 بچے ہیں, اور 29 کا چاند ہو گیا تو 9 ہی روزے بچے ہیں. اور اسلام وہ آج لا رہا ہے, اور روزے تو ہر مسلمان پر ایک مہینے کے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے, اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی اہل حدیث ہو تو دلیل تو چاہیے نا. آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے, لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے. کبھی ہری کبھی لال, اور وہ آنکھوں پہ جب پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا بہت آدمی ہے, کبھی دکھتا ایک بھی نہیں ہے. اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سگنل ہے, یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولنا بند کر دو. ارے یہ تم کو کس نے, ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے, کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لیے. یہ ایسی لائٹنگ جلسوں میں, لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے, بس بجھے نہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھ مار رہی ہو. اللہ کی قسم بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا, سارا غصہ ان چینل والوں پہ اتر گیا. آج یہ لائٹ والے پہ لگ رہا ہے سارا غصہ اتار دو. کبھی لگتا ہے کہاں چلے گی پبلک, کبھی لگتا ہے دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے. ہماری بھی تو آنکھیں ہیں, کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں. اتنی مشین تو ہے نہیں میری آنکھوں میں. تو میرے بھائیوں, اب وہ 20 روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا, پہلے کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں. اسلام تو وہ ابھی لایا ہے, مسلمان تو وہ آج ہوا ہے. آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں, فرض آج ہوئے ہیں, تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا. ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے 20ویں روزے کو, اور ٹائم ہے 5 بجے کا, شام کو 5 بج رہا ہے, اور ابھی اسلام لایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے. سن لیجئے, اب 5 بج رہے ہیں, ابھی اسلام لایا ہے, 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے. یہیں پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں. اب یہاں سے روزہ ہے وہ, اور آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے 6 بجے, تو بس 1 ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا, اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. 5 بجے اگر اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے, اور جب افطار کا وقت ہوتا تب وہ افطار کر لے گا, اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا, تو خوب کھاتا پیتا رہا, اس وقت وہ کافر تھا, اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا. 5 بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس لیے روزہ نہیں تھا. 5 بجے اسلام لاتا ہے, 5 بجے مسلمان ہوتا ہے, اس لیے روزے کے احکام 5 بجے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. 5 بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے. یہ تو بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب, نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں, یہ پک چکا ہوں سن سن کر, ہم بھی پک چکے ہیں بتا بتا کر. چلے جائیے معظم پور کے سائیڈ میں, ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے. دھڑلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی, نہیں مانا جاتا. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے, اس کو بھی تو دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے.
کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں، لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ہی یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے، یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو۔ نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہیں ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا۔ نبیوں کی قبر کو کھود کر نہیں نکالا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کو گاڑ دیا جائے، کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتہ چلے کہ یہاں تو مسجد تھی، مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا، اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پتہ چلے تو پھر اس قبر کو کھودا جائے گا، اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پہ کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی۔ اگر 10 15 20 سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں، جب قبر کو کھودا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں، کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے۔ اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے 1-2 تسلا، 1-2 بڑا برتن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا، آپ اس کی چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں، چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں، لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یہ بھی کہا اسی نبی نے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے، مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے، لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر، یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں، اب لیٹسٹ مسائل کی طرف آئیے، نئے مسائل کی طرف آئیے، وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا۔ تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں، تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ صحابی آتی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے۔ آپ نے کہا لے جاؤ، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو، لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو کہا کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی، کہا اب اس کو مار دو، ختم کر دو۔ بچہ رونے لگا، ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا، ابھی قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے، جو زنا کی پیداوار ہے، ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، یہ حرام اولاد ہے، لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے، ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا۔ اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا۔ عام طور پر بچے 2 سال دودھ پیتے ہیں، اس نے 1 سال 1.25 سال میں 1.5 سال میں دودھ چھڑا دیا۔ پھر لے کر آئی اور کہنے لگی اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آئے اللہ کی بندی، اب میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں۔ اے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو۔ پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔